کتنوں کو میں نے فلاں کو مار دیا، فلاں کو مار دیا۔ ابھی آپ رات بھی سن رہے تھے، پہلے بھی کوئی بھی پاکستان میں حادثہ ہو جاتا ہے تو اس کا کریڈٹ جی ہماری وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ ہمیں چیلنج کیا گیا۔ لیکن حقیقت کیا ہے کہ پیر میر علی شاہ صاحب کے سامنے نہیں آیا جی، مریدین کا جوش و خروش تھا، مجھے اپنی جان کا خطرہ تھا اس لیے میں نہیں آیا۔ ایک عذر یہ، اور دوسرے بھی کئی عذر، ان میں سے ایک عذر جو ابھی میں حوالہ آپ کو پیش کرنے لگا تھا، اور یہ حوالہ خصوصی طور پر ہمارے گزشتہ پروگرام کے کالر عطاء المنان صاحب کے لیے ہے، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ مرزا صاحب کی تحریر میں جو تضاد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کے حوالے سے، وہ روایات کے اختلاف کی وجہ سے ہے کہ حدیث میں مختلف روایتیں ہیں، تو مرزا صاحب نے مختلف جگہ پر مختلف روایتیں کوٹ کر دی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ صرف زبانی کہہ دینا کہ مختلف روایتیں ہیں، وہ روایتیں نکال کر دکھائی جائیں کہ کہیں 125 سال ہو، کہیں 153 سال ہو، وہ روایات دکھائی جائیں۔ دوسری بات یہ جو میں پیش کرنے لگا ہوں، مرزا صاحب جب تاجدار گورڈا کے سامنے نہیں جا سکے تو اس کا عذر ایک یہ تراشا، یہ روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 454 آپ کے سامنے ہے، یہ پیچھے تحریر چل رہی ہے، جو مہر علی گولڑوی نے میرے مقابلے پر کی۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے جو کہا نا کہ آپ آئیں مقابلہ کریں، گفتگو کریں، تحریری تقریری، تو کہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے کوشش کی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آگے وجہ کیا بتائی؟ کیا میں نے اس کو اس لیے بلایا تھا کہ میں اس سے ایک منقولی بحث کر کے بیعت کر لوں گا؟ کہتے ہیں کہ میں نے جو مہر علی کو چیلنج کیا تھا، کیا میں نے اس لیے کیا تھا کہ میں ایک تقریری گفتگو کروں گا، منقولی بحث، کہ فلاں روایت میں یہ ہے، فلاں میں یہ ہے، وہ اپنے حق میں احادیث پیش کریں گے، تفسیری اقوال پیش کریں گے، صحابہ کرام کے فتاوی اور ان کے اقوال پیش کریں گے، اور میں اپنے پیش کروں گا؟ کیا میں نے مہر علی کو اس لیے بلایا تھا؟ جس حالت میں میں بار بار کہتا ہوں کہ خدا نے مجھے مسیح موعود مقرر کر کے بھیجا ہے اور مجھے بتلا دیا ہے کہ فلاں حدیث سچی ہے اور فلاں جھوٹی ہے، اور قرآن کے صحیح معنوں سے مجھے اطلاع بخشی ہے، تو پھر میں کس بات میں اور کس غرض کے لیے ان لوگوں سے منقولی بحث کروں، جبکہ مجھے اپنی وحی پر ایسا ہی ایمان ہے جیسے کہ تورات اور انجیل اور قرآن کریم پر؟ تو کیا انہیں مجھ سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ میں ان کے ظنیات بلکہ موضوعات کے ذخیرہ کو سن کر اپنے یقین کو چھوڑ دوں؟ سامعین و ناظرین، یہ تحریر آپ خود بھی پڑھیں اور میں نے بھی پڑھ کے آپ کو سنا دی ہے۔ مرزا صاحب کہہ یہ رہے ہیں کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ فلاں روایت حدیث سچی ہے، فلاں جھوٹی ہے، مجھے تو پتہ ہے، پیر میر علی شاہ کو تو اس کا پتہ نہیں ہے، تو وہ کوئی روایت پیش کرے گا تو اس کے نزدیک وہ بڑی مضبوط ہوگی، لیکن مجھے پتہ ہے کہ وہ جھوٹی، اللہ نے مجھے بتا دیا ہے۔ اب ہے یہ بالکل ایک لاف، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن میں ان کی بات کروں، انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا ہے کہ کون سی حدیث سچی ہے اور کون سی جھوٹی ہے۔ عطاء المنان صاحب، آپ سے میرا سوال ہے کہ اگر مرزا صاحب کو پتا تھا کہ کون سی حدیث سچی ہے، کون سی حدیث جھوٹی ہے، تو پھر آپ نے یہ جو جواب دیا کہ عمر میں جو اختلاف ہے وہ روایات کے اختلاف کی وجہ سے ہے، اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ یا تو مرزا صاحب کا یہ قول آپ اس کو جھوٹا کہیں گے کہ مرزا صاحب کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ کون سی حدیث سچی ہے، کون سی جھوٹی ہے۔ اگر اس کو آپ صحیح مانیں گے تو پھر ادھر آپ کو کہنا پڑے گا کہ مرزا صاحب غلط لکھ رہے ہیں،
ایک جگہ 120، ایک جگہ 125، ایک جگہ 153 سال۔ اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جواب، یہ آپ کا جواب ہے کہ وہ روایات کے اختلاف کی وجہ سے یہ تضاد پیدا ہوا ہے۔ تو میرا سوال آپ کے اس جواب پر ہے کہ مرزا صاحب کو تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ یہ حدیث سچی ہے اور یہ جھوٹی ہے، پھر انہوں نے ان 3 روایات میں سے ایک سچی روایت کیوں نہیں لکھ دی؟ 3 روایات کو کیوں لکھا؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے۔ ابھی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، میں نے بہت ساری اور باتیں بھی، اور میرے ابھی وہ سوال 7-8 سوال میں نے روحانی خزان سے اٹھائے تھے حیات مسیح اور وفات مسیح کے حوالے سے۔ میں ایک وہ قبر والا بھی کہ قبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کشمیر میں ہے یا شام میں ہے، مرزا صاحب کو کوئی پتہ نہیں ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ اسی طرح اور بہت سارے تضادات میں ابھی وہ سوالات پیش کروں گا، لیکن ابھی ہمارے ساتھ کوئی کالر ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ ویسے ابھی کالز کا سلسلہ شروع نہیں ہوا، لیکن کوئی آ گئے تو ان سے بات کر لیتے ہیں، اور دیگر کالر سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تھوڑا صبر کریں، مجھے بات مکمل کر لینے دیں، اس کے بعد بات کریں گے۔ اور جو کالر آئیں ان سے یہ بھی کہ وہ سلیقے کے ساتھ گفتگو کریں، بات کو الجھانے کے بجائے اور غصہ اور چیخنا چلانا اس سے پرہیز کریں۔ جی دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سر میں محمد نعیم خان راٹھور اٹلی سے بات کر رہا ہوں۔ جناب آپ کا پروگرام دیکھتے تھے، الحمدللہ اچھا جا رہا ہے جی۔ تو سر میں ایک چیز پوچھنا چاہتا تھا کہ ہمارے کچھ رشتہ دار جو ہے نا وہ جو ہے نا مرزئی ہو چکے ہیں، کیا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا ان کے گھر جانا جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ ہمارے گھر میں آ جاتے ہیں، کیا ان کو اپنے گھر میں ہم آنے کی اجازت دیں یا نہ دیں؟ جی نعیم صاحب، میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا، لیکن اگر کنٹرول روم سے آپ میرا پرسنل نمبر لے لیں، اس پر بعد میں فون کریں تو اس پر تفصیلی بات ہوگی۔ جی میں سامعین و ناظرین بات کر رہا تھا کہ ہمارے ایک کالر نے کہا کہ مرزا صاحب کی باتوں میں جو تضاد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کے حوالے سے، وہ اس وجہ سے ہے کہ مختلف احادیث میں مختلف وہ تعداد یا عمر بتائی گئی ہے، مختلف سال بتائے گئے ہیں۔ تو میں سوال کر رہا تھا کہ یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ کون سی حدیث سچی ہے کون سی جھوٹی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، وہ انہوں نے خود ایک معیار قائم کیا کہ جو حدیثیں مجھے سپورٹ کرتی ہیں میری ذات کو، وہ کمزور ہوں، وہ کہیں سے بھی ملیں، وہ جھوٹی بھی ہوں، ان کی کوئی حیثیت نہ ہو۔ جس کتاب سے وہ حدیث کوٹ کی گئی ہے وہاں لکھا ہوا ہو کہ یہ لوگوں میں مشہور تو ہے لیکن اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ پچھلے دنوں میں نے سکرین پر تفسیر ابن کثیر کا ایک حوالہ دکھایا تھا کہ مرزائی اس کو کوٹ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان عیسیٰ و موسیٰ حیین، کہ اگر عیسیٰ اور موسیٰ زندہ ہوتے، لو کان موسیٰ و عیسیٰ حیین، یہ حوالہ دکھاتے ہیں تفسیر ابن کثیر سے۔ تو میں نے وہ سکرین پر آپ کو تفسیر ابن کثیر کا وہ صفحہ دکھایا کہ وہاں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث اس متن میں یہاں موجود ہے، لیکن کہاں سے آئی ہے اس کا کوئی علم نہیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی حدیث کی کتاب میں اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ وہاں لکھ دیا گیا، کلیئر کر دی گئی ہے بات۔ لیکن مرزائیوں کو، یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ حدیث نقل کیا ہے، لیکن ان کے نزدیک یہ سچی ہے کیونکہ یہ ان کو سپورٹ کرتی ہے اگرچہ حدیث ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ معیار انہوں نے خود بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ نہیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو بتایا ہے اس کو تو وہ
مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ میرا سوال ہے کہ یا تو یہ کہ مرزا صاحب کو کا یہ بات جھوٹی ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں بتایا تھا، اور دوسری بات یہ کہ مرزا صاحب کی کتابوں میں جو تضاد ہے وہ واقعی تضاد ہے، اور اس کو ماننا پڑے گا کہ ایک جگہ عمر 120 سال، ایک جگہ 125 سال، اور ایک جگہ 153 سال۔ سامعین و ناظرین، ایک اور سوال جو پچھلے دنوں اٹھایا گیا تھا اور میں اس کا جواب بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت جب سوال ہوتا ہے تو بعض دفعہ ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ کالرز کا پریشر ہوتا ہے، اور پھر جو کالر ہوتا ہے وہ بھی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا، لڑنے جھگڑنے پر اتر آتا ہے، کوئی جواب دینے کا اس وقت وہ ماحول ہی نہیں بننے دیتا، اس لیے بہت ساری باتیں رہ جاتی ہیں جن کا جواب ضروری ہوتا ہے۔ ایک کالر نے بات کی، میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 30 جھوٹے آئیں گے، وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن وہ جھوٹے ہوں گے، ان کی نبوت کی کوئی دلیل نہیں، بلکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ میں نے کہا مسیلمہ کذاب، اسود انسی، طلیخہ، اسدی اور کئی اور نام لیے، تو انہوں نے فٹ کہا مسیلمہ نے کبھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے، تو ہم کہتے ہیں اگر جاری ہے تو پھر مسیلمہ نے بھی دعویٰ کیا تو اس کو بھی مان لیں، کہتے ہیں نہیں اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ یہ ایک بہت بڑا، اور بلکہ یہاں تک ہم جب کہتے ہیں کہ مسیلمہ کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق نے، تمام صحابہ کرام نے جہاد کیا اور ہزاروں جانیں پیش کی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جہاد نہیں کیا۔ تو میں یہ حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور جیسے میں پہلے کہتا ہوں کہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں میرے پاس قرآن و سنت سے، تاریخی حوالوں سے ان کے جوابات ہوتے ہیں، لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں روحانی خزائن سے اپنے کالرز کو جواب دوں، کیونکہ ان کے لیے یہی سب سے بہترین نسخہ ہے، کیونکہ قرآن و حدیث میں وہ ایمان نہیں رکھتے، تحریفات میں ہے یہی کہ اب جتنی روایات احادیث کی کتابوں میں جو ہیں ان کے نزدیک تو وہ ساری، اس کا معیار یہ ہے کہ جس کو مرزا سچا کہہ دے وہ سچی، جن کو وہ جھوٹا کہہ دے وہ جھوٹی۔ تو میں اب حدیث پیش کروں گا تو کس بنیاد پر پیش کروں گا؟ جب ان لوگوں کا حدیث پر ایمان ہی نہیں ہے، حدیث کو وہ مانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو صرف مرزا غلام احمد قادیانی کو مانتے ہیں۔ قرآن کی جس آیت کا جو وہ مفہوم بتا دے الٹا سیدھا انہوں نے اسی کو ماننا ہے۔ پچھلے 1300 سال میں امت مسلمہ جو کچھ کہتی رہی، جس پر اجماع رہا ہے، اس کو انہوں نے نہیں ماننا۔ تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں روحانی خزائن سے، مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں سے ان کی بات انہیں بتاؤں کہ وہ کیا کسی مسئلہ کے بارے میں نظریہ رکھتے ہیں۔ تو یہ میں ایک حوالہ ابھی پیش کر رہا ہوں اس حوالے سے کہ مسیلمہ کذاب نے اور کئی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ روحانی خزائن ہے، جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 334 ہے۔ یہ ہائی لائٹ جو میں نے تحریر کی ہے اس کو دیکھیں۔ پیچھے بحث چل رہی ہے حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کی، کہ وہ جب خلیفہ بنے تو بڑے مشکل حالات تھے، لیکن انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی فہم و فراست عطا فرمائی اور اپنی تائید اور اپنی نصرت عطا فرمائی کہ انہوں نے کامیابی کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کیا۔ اب ان کا ذکر کرتے ہوئے مرزا صاحب کہتے ہیں وَارْتَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ الْمُنَافِقِينَ، بہت سارے منافق مرتد ہو گئے،
वततावलत अलसिनतुल मुर्तद्दीन, मुर्तद्दीन की जुबानें लंबी हो गईं। वद्दान नबुवत नफरुम मिनल मुफ्तरीन, और बाज झूठे लोगों ने नबूवत का दावा कर दिया। वो लोग जो कहते हैं मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा नहीं किया था, जो कादियानी जो मिर्ज़ई कहते हैं उनके लिए वद्दान नबूवता नफरुम मिनल मुफ्तरीन, बहुत सारे झूठों में से एक गिरोह ने नबूवत का दावा कर दिया। वजतमा अलैहिम कसीरुम मिन अहलिल बादिया, ये जो जहां आकर तादाद बताई जाती है कि हम इतने हो गए हैं, अगर झूठे होते मिर्जा साहेब तो उनको इतने क्यों मानते। ये जो दलील पेश की जाती है, मिर्जा साहब कहते हैं कि बाज झूठों ने नबूवत के दावे कर दिए। वाजतमा अलैहिम कसीरुम मिन अहलिल बादिया, और बहुत सारे देहाती अनपढ़ किस्म के लोग, उजड़ किस्म के लोग उसके साथ हो गए, उनके साथ हो गए। हत्ता लाहिका बे मुसैलमाता करीबुम मिन अल्फ में आते अल्फ मिनल जहालतिल फाजारा, हत्ता के मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथ 1,00,000 जाहिल और फाजिर इकट्ठे हो गए, और उन्होंने इस्लामी सल्तनत को और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैलेंज करना शुरू कर दिया। तो ये मिर्ज़ा साहिब की किताब से मैं बता रहा हूं कि मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया था, और ये धोखा दिया जाता है कि नबूवत का दावा सिर्फ मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने किया है, किसी और ने दावा किया ही नहीं। अगर दावा करते तो हम उनको भी मान लेते। तो ये बिल्कुल धोखा है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। दावे उन्होंने किए हैं, और अहादीस से इसकी मिसालें मौजूद हैं, अहादीस में इसके शवाहिद मौजूद हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुसैलमा कज़्ज़ाब ने और दीगर लोगों ने नबूवत के दावे किए, और सहाबा किराम ने उनका मुकाबला किया, उनको टफ टाइम दिया, उनके खिलाफ जिहाद किया, और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया। ये अहादीस से भी साबित है, तारीखी हवालों से साबित है, और मैंने मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की किताब के हवाले भी पेश किए हैं कि उनसे भी ये बात साबित है। ये अभी मैं हदीस पाक के चंद हवाले भी आपके सामने पेश करूंगा कि मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया था, रिसालत का दावा किया था। ये देखें स्क्रीन पर आपके सामने मुस्नद इमाम अहमद, उसकी एक हदीस आ रही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुसैलमा कज़्ज़ाब के 2 नुमाइंदे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, काला नशहदु अन्ना मुसैलमा था रसूलुल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, अतशहदान अन्नी रसूलुल्लाह है, क्या तुम दोनों ये गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। नबी आखिर ज़मान पूछ रहे हैं, क्या तुम गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। लेकिन वो जालिम क्या जवाब दे रहे हैं, काला नशहदु अन्ना मुसैलमा रसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं कि मुसैलमा कज़्ज़ाब अल्लाह का रसूल है। ये आप स्क्रीन पर हाईलाइटेड लाइन जो है इसको आप देखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ कुन्तु कातिलन रसूलन लदरबतु आनाककुमा, अगर मैं सफीरों को कत्ल करना जायज समझता तो मैं तुम्हारी गर्दनें उतार देता, क्योंकि तुम मुर्तद हो गए हो। मुसैलमा कज़्ज़ाब को रसूल मान के उसकी नबूवत और रिसालत का इकरार करके, ये है, ये आगे कई हवालों से यही हदीस मुबारका रिवायत हुई है। और फिर एक और हदीस
آگے آ رہی ہے، وہ بھی آپ دیکھیں۔ اس میں یہ ہے کہ مسیلمہ کذاب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 غلاموں کو پکڑ لیا اور ان کو قید کر لیا۔ پھر انہیں کہا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ مسیلمہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے؟ ایک نے کہا کہ میں اس سے انکار کرتا ہوں، میں اس کو نہیں مانتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہے اور آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، جو بھی آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ جب یہ کہا تو اس نے اس صحابی رسول کو قتل کرا دیا۔ جب دوسرے نے انجام دیکھا اور اس نے دیکھا کہ میرے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے، تو انہوں نے رخصت کا راستہ اختیار کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہاں میں مانتا ہوں، دل میں اطمینان رکھا کہ یہ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، لیکن زبانی طور پر کہہ دیا، تو اس نے انہیں چھوڑ دیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے بڑے پریشان کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ساتھی جو حق کے راستے پر ڈٹ گیا، اپنی جان دے دی، وہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گیا، اس نے شہادت کا درجہ پایا ہے، لیکن تم نے بھی غلط نہیں کیا۔ اس اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ اگر جان پر بن جائے اور خلاصی کا کوئی راستہ نظر نہ آئے تو اپنے ایمان کے خلاف کسی بات کا اظہار کرنا اور دل کو مضبوط رکھنا اپنے اصلی عقائد پر، یہ اجازت دی ہے ضرورت کے وقت اللہ تعالیٰ نے۔ اس لیے تم نے جو کیا ہے وہ بھی غلط نہیں کیا۔ تو یہ بھی احادیث سے ثابت ہے۔ تو اس طرح یہ بات ثابت ہو گئی کہ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور صرف یہ نہیں کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ مرتد ہو گیا تھا، اور پھر یہ بھی نہیں کہ صحابہ کرام نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ مرزا غلام احمد قادیانی اسی کتاب میں آگے جا کے لکھ رہے ہیں، میں ابھی آپ کو وہ دکھاتا ہوں کہ صحابہ کرام نے ان جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف اعلان جہاد کیا تھا اور ان کو ان کے انجام تک پہنچایا تھا۔ وہ جو لاکھوں لوگ ان کے ساتھ مل گئے تھے، ان کو بھی یا تو انہوں نے اس سے توبہ کر لی اور دوبارہ وہ مسلمان ہو گئے، یا پھر صحابہ کرام نے ان کے خلاف جہاد کیا جب تک وہ ختم نہیں ہو گئے۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب لکھ رہے ہیں، اور یہ بات میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ سکرین پر اصل میں میرے وہ لیپ ٹاپ کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے، وہ صفحہ نہیں آ رہا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ جیسے یہ ٹیکنیکل کو خرابی سے یہ ٹھیک ہوتا ہے تو میں وہ صفحہ آپ کو دکھاؤں کہ کس طرح صحابہ کرام نے ان جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف جہاد کیا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا، علمی جہاد بھی اور عملی جہاد بھی۔ اس کے بعد ایک اور بات پچھلے دنوں ایک صاحب نے کی تھی، آیا استخلاف سورہ نور کی آیات ہیں، ان سے جس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ بشارت دی ہے کہ وہ انہیں خلافت دے گا اور پھر انہیں مضبوطی دے گا، یہ ایک بشارت دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوئیں تو ان کو دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ جی ہماری حقانیت کی دلیل ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ خلافت ہوگی، خلافت ہمارے ہاں ہے۔ تو میں نے کہا آپ کے ہاں ایک خلافت ہے، ادھر تو امت مسلمہ میں ہزاروں خلافتیں ہیں، آج تو اتنے خلیفے ہیں، اور میں اس پر بات بھی کرتا رہتا ہوں کہ جدھر دیکھیں خلیفے ہی خلیفے نظر آتے ہیں۔ تو وہ آیہ کریمہ اس کا صحیح مصداق کیا ہے وہ بھی میں روحانی خزائن
جلد نمبر 8 جس پر ابھی جو بات کر رہا تھا حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے، یہیں سے بتاؤں گا کہ مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ آیا استخلاف جو ہے اس کا مصداق صرف حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مصداق خلفائے راشدین کو ٹھہرایا، یہ بھی ایک تحریف ہے ان کی طرف سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت علی منہاج النبوت 30 سال رہے گی، اس کے بعد ملوکیت بادشاہی آئے گی، اور وہ 30 سال کا زمانہ خلفائے راشدہ کا زمانہ ہے۔ لیکن میں نے جیسے بتایا کہ ان لوگوں کے لیے حدیث رسول تو کوئی دلیل نہیں ہے، ان کا ایمان نہیں ہے۔ میں مرزا غلام احمد قادیانی کی بات بتا رہا ہوں کہ اس نے خلافت راشدہ بھی نہیں بلکہ اور خاص کر دیا ہے کہ آیا استخلاف سے صرف حضرت ابوبکر صدیق کی ذات مراد ہے۔ تو ابھی بریک پہ جا رہے ہیں اور اس کے بعد آتے ہیں اور جہاں بات کو چھوڑا ہے وہیں سے اس کو جوڑتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔